أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، اور جو کوئی اعراض کرے گا رحمان کے ذکر سے، منہ موڑے گا رحمان کے ذکر سے، نقیض لہ شیطانا، ہم مسلط کر دیں گے اس پر شیطان، ہم مقرر کر دیں گے اس کے لیے شیطان، فہو لہ قرین، پس وہ شیطان اس کا دوست ہوگا، ساتھی ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ شیاطین لَيَصُدُّونَ البتہ روکتے ہیں، عَنِ السَّبِيلِ راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ جاہل سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت والے ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ دیکھیے، جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے اور اللہ کی کتاب سے اندھا بنا رہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ہم اس کے لیے شیطان دوست مقرر کر دیتے ہیں۔ قرآن کے باغی کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو راہ راست سے روکتا رہتا ہے، اس کے دل میں غلط وسوسے اور خیالات، شکوک اور شبہات دین کے متعلق، اللہ کی توحید کے متعلق ہر آئے دن نیا شوشہ اس کے دماغ میں ڈالتے رہتے ہیں، اور وہ اس کو کسی بھی صورت میں راہ راست کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اور یہ بیچارہ، اس جاہل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 100% راہ راست پر ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی اعراض کرے گا رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم مقرر کر دیں گے اس کے لیے شیطان، مسلط کر دیں گے اس پر شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس وہ شیطان اس کا دوست ہوگا، ساتھی ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک یہ شیاطین ان اپنے دوستوں کو روکیں گے، عَنِ السَّبِيلِ سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ ان کے دوست جو ہیں انسانوں میں سے یہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون، ان کو یہ خیال ہوگا کہ ہم ہدایت پانے والے، حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب یہ ہماری بارگاہ میں آئیں گے۔ دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں بہکتا رہا، چلتا رہا، جب ہمارے پاس آئے گا قالا، تو یہ انسان کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے افسوس، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان ہوتا بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کا فاصلہ۔ ادھر دوست بنا رہا، ادھر کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا۔ تو بین المشرق والمغرب کہنے کے بجائے دونوں کو اکٹھا کر کے مشرقین کو تثنیہ بنا دیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا،
فبئس القرین، پس بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا آج کے دن یہ حسرت کرنا۔ کیا؟ یہ جو تم حسرتیں کرتے ہو، جتنی بھی حسرتیں کرو، یہ حسرتیں تمہیں آج فائدہ نہیں دے گی، جبکہ تم نے ظلم کیا۔ اذ ظلمتم، جبکہ تم نے ظلم کیا ہے، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم عذاب میں مشترکون، شریک ہو۔ ایک تو معنی یہ ہوا، دوسرے انداز سے معنی یہ ہے کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا آج کے دن، جبکہ تم ظالم ہو۔ کیا چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گا؟ انکم فی العذاب مشترکون، یہ بات تمہیں فائدہ نہیں دے گی کہ تم عذاب میں شریک ہو۔ دنیا میں جب مصیبت ایک پہ آتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہی مصیبت میں جب 20-30 آدمی آ جاتے ہیں تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ المصیبت اذا عمت خفت، مصیبت جب عام ہوتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جہنم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تمہیں یہ بات کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ تم عذاب میں مشترک ہو۔ افانت تسمع الصم او تہدی العمی، کیا میرا پیغمبر تو سناتا ہے الصم بہرے کو، او تہدی العمی، یا تو سناتا راہ دکھاتا ہے اندھے کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو کھلی گمراہی میں پڑا ہے۔ بندہ سناتا تو اس کو ہے جو کانوں سے بہرا نہ ہو، سننے والا ہو، اور یہ مشرک کیا ہو چکے ہیں؟ یہ بہرے ہو چکے ہیں۔ بندہ راہ اسے دکھاتا ہے جس کی نظر بینائی ہو، راہ دیکھتا ہو، تو آپ اندھوں کو راستہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ان کی آنکھیں تو اندھی ہو چکی ہیں۔ ان کو بہروں اور اندھوں سے کیا دی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ نے گزشتہ دروس میں پڑھا، ادھر ان کو تشبیہ دی ہے اندھے کے ساتھ، ادھر ان کو تشبیہ دی ہے بہرے کے ساتھ۔ جیسے اندھا دیکھتا نہیں، اسی طرح مشرک حق راستہ دیکھتے نہیں ہیں۔ جیسے بہرا سنتا نہیں، اسی طرح یہ مشرک بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ اور سورۃ فاطر میں فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ادھر ان کو مردوں سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مردے بھی نہیں سنتے، ان کو بھی تشبیہ نہ سننے میں کس کے ساتھ دی ہے؟ بولو ہاں، ان کافروں کو بھی مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو ادھر فرمایا افانت تسمع الصم، کیا آپ سنانا چاہتے ہیں بہرے کو، یا آپ دکھانا چاہتے ہیں راستہ اندھے کو؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور اسے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہو، جس بندے کی فطرت مسخ نہ ہو، دل کی آنکھیں اندھی نہ ہوئی ہوں، دل کے کان بہرے نہ ہوئے ہوں، کسی نہ کسی موڑ پہ وہ سن ہی لیتا ہے، سمجھ ہی جاتا ہے۔ لیکن ان کی آنکھیں کیوں اندھی ہو گئیں؟ ان کے کان کیوں بہرے ہو گئے؟ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر کیا لگا دیے؟ مہرے لگا دیے۔ اور آپ کہیں گے اللہ مہر نہ لگاتا تو یہ راستہ پا لیتے۔ میں نے یہ ساری تفصیل گزشتہ درس میں کی کہ اللہ پہلے کبھی بھی مہر نہیں لگاتا۔ اگر اللہ شروع ہی سے مہر لگا دے تو پھر نبیوں کا بھیجنے کا مقصد نہیں رہتا، پھر قرآن اتارنے کا مقصد نہیں رہتا۔ پہلے تو اللہ نبی بھیجتا ہے، قرآن بھیجتا ہے، دلیلیں بھیجتا ہے، مہر نہیں لگاتا۔ لیکن جب یہ انکار
انکار کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، سمجھنے کے بعد بھی جھگڑتا ہے، حق والوں کی دشمنی پہ اتر آتا ہے، تو چوتھے نمبر پہ اللہ مہر لگا کے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ جس طرح گمراہی کے یہ 4 درجے ہیں، اسی طرح ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلی ہے انابت، دوسرا ہے ہدایت، تیسرا ہے استقامت، اور چوتھا ہے ربط القلب۔ سنیے میرے دوستو، ہدایت کے یہ 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کہ بندہ ہر وقت حق کی تلاش میں ہونا چاہیے، مجھے حق مل جائے، یہ نہیں دیکھوں گا کون بیان کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھوں گا کس زبان والا ہے، کس خاندان والا ہے، رنگ کا کیسا ہے، قوم کا کیسا ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ پہلی شرط ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے انابت، اور قرآن کہتا بھی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ جس میں طلب ہوتی ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ انابت، طلب، بندے میں جستجو ہو۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت، طلب کے بعد جب بندے کو ہدایت مل جائے تو کہتے ہیں اب ہدایت یافتہ ہو گیا، ہدایت۔ اور تیسرا درجہ ہے استقامت، کہ جو ہدایت اسے مل جائے اس پہ ڈٹ جائے، اس پہ پکا ہو جائے، کائنات اوپر سے نیچے ہو جائے، اس کے عقیدے میں فرق نہ آئے، دنیا مخالف ہو جائے، اس کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئے، جو مرضی ہو جائے، آروں سے چیرا جائے، مکے کے چوک میں ٹکڑے کیا جائے، پہاڑی زمین سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹا جائے، یہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، 3 درجے یہ پورے کر دے، چوتھا اللہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربط القلب، اللہ ان کے دل پہ ایسی گرہ لگا دیتا ہے جس کے بعد پھر یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ چوتھا ہو جائے یہ چوتھا درجہ، اور قرآن یہ ذکر کرتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اصحاب کہف کو یہی درجہ ملا تھا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے کہا تم خوبصورت نوجوان ہو اور ہو بھی میرے وزیروں کے بیٹے ہو، مالداروں سرمایہ داروں کے نرم و نازک پلے ہوئے بچے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے موت میں سزا تجویز کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ کھل کے بادشاہ کے سامنے توحید سنانے کے بعد جب بادشاہ نے مہلت دی، دربار بادشاہی سے باہر نکلتی آپس میں کہنے لگے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، نکلو جا کے کہیں غار میں پناہ لے لو۔ جب وہ نکلے ہیں، تھے وزیروں کے بچے، تھے امیروں کے بچے، نرم و نازک بیڈوں پر، تختوں پر، مخمل پہ سونے والے تھے، لیکن جب توحید کی خاطر کوٹھی بنگلہ قربان کیا، نرم نازک بستر قربان کیا اور جا کر مٹی پہ سو گئے، تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ گھروں میں جیسے ماں تھپکی دے کے سلاتی تھی، وہ چاہے تھپکی دے یا نہ دے، میں اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے کانوں پہ تھپکی دے کے 309 سال تک کے لیے سلا دیا۔ اللہ سلائے ایسے سلاتا ہے۔ بادشاہ بھی مر گیا، وہ مشرک بھی چلے گئے، دور ختم ہوا، 309 سال کے بعد اٹھا لیا۔ تو ان کو کیا حاصل تھا؟ ربط القلب حاصل تھا، اور میرے پاک پیغمبر کے سارے صحابہ کو ربط القلب حاصل تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا، کہا کیا پڑھ رہے تھے جی؟ بولو۔ فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس میرا پیغمبر اگر ہم آپ کو لے جائیں دنیا سے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہیں
تو ان کو کوئی پریشانی، آپ چلے جائیں گے تو یہ سکون میں ہو جائیں گے، نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یا سزا دے دوں گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا، آپ کے سامنے دے دوں گا، یا آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کہوں گا، ان کو آپ کو اٹھا لوں گا اور ان کو کیا دوں گا، بچیں گے کسی صورت بھی نہیں۔ فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس اگر ہم آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، اَوْ نُرِيَنَّكَ، یا ہم آپ کو دکھلائیں گے میرا پیغمبر، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، وہ سزائیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم ان پہ قابو رکھنے والے ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ پس ان کی پرواہ نہ کر، مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اندھے بنتے ہیں یا بہرے بنتے ہیں، بس آپ کا کام کیا ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ، مانا تو سنو، فَاسْتَمْسِكْ، آپ تھام لیں، کیا کر لیں، تھام لیں مضبوطی سے، بالذی، اس قرآن کو، اوحی الیک، جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ میرا پیغمبر یہ چھوٹتے ہیں آپ سے چھوٹ جائیں، مکہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائیں، رشتے ناتے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں، قرآن نہ چھوٹنے پائے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، تھام لیجئے وہ، اوحی الیک، جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو صراط مستقیم پر ہے۔ دنیا جو مرضی یہ کہے، آپ کیا ہیں، اگر آپ نے قرآن کو تھاما ہوا ہے تو فرمایا اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو صراط مستقیم پر ہے۔ تو میرے دوستو، آج بھی یہی بات ہے، قرآن تھام لو، گارنٹی ہے، قرآن تھام لو، ضمانت ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ ابھی چند لمحے پہلے آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ ہم نے قرآن کو میزان بنا کے نازل کیا۔ قرآن کو کیا کہا تھا، وہ کون سی آیت تھی، فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، سورت شورى آیت نمبر 17، اس سورت سے پہلی سورت ہم صبح سے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے ہری پور والوں، روزے کا مہینہ ہے، ہم تقریباً رمضان سے پہلے سے شروع ہیں، 10 کون سی تاریخ، 25 فروری سے ہم شروع ہیں، اور صبح بیٹھتے ہیں اور دن 3 بجے تک، رمضان میں بھی صبح بیٹھتے ہیں 9 بجے، 8:30، 9، پونے 9، 9:15، اور 3 بجے تک ہمارا یہ درس چلتا ہے۔ زبان خشک ہو کے تالو سے چمٹ جاتی ہے، لیکن جب قرآن بند کر کے اٹھتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ دل میں ایک ایسی خوشی اتار دیتا ہے کہ وہ زبان پہ لا بھی نہیں سکتا ہوں میں، وہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، اس کو تھام لیجیے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ صراط مستقیم پر ہے۔ میں نے ایک آیت تائید میں نکالی، ذرا وہ سنو، ہری پور والوں خوش ہوگے۔ فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ، یعنی یہ قرآن حق ہے، والمیزان، اور یہ قرآن میزان ہے۔ کیا ہے، میزان ہے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، ترازو میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، سونے کا ترازو الگ ہے، اور لکڑیاں تولنے کا ترازو الگ ہے، ٹرک اور ٹریلے تولنے کا ترازو الگ ہے۔
باقی چیزیں تولنے کا ترازو الگ ہے۔ فرمایا والمیزانہ، قرآن وہ ترازو ہے، اس ترازو پہ اپنے اعمال تول، پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ قرآن پہ اپنے اخلاق تول، تیرے یہ ترازو بتلائے گا تیرے اخلاق کیسے ہیں۔ قرآن پہ اپنا عقیدہ تول، اپنا ایمان تولنا، اس پہ یہ وہ ترازو ہے۔ ساری زندگی گزار گیا، پتہ نہیں کیڑا بندہ حق تے ہو سی، پتہ نہیں جان سارے لوگ نے کیڑا سچا ہو سی، کیڑا غلط ہو سی تے کیڑا ٹھیک ہو سی۔ او میرا بھائی یہ باتیں چھوڑ، اللہ نے قرآن والا ترازو تجھے دیا ہے۔ مولوی کو بھی قرآن والے ترازو پہ تول، پیر کو بھی قرآن والے ترازو پہ تول، مولویوں کی کتابوں کو بھی قرآن والے ترازو پہ تول۔ جسے یہ پاس کر دے وہ حق ہے، جسے یہ ٹھکرا دے سمجھو وہ رائے گا اور باطل ہے۔ یہ ہے وہ ترازو۔ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تھام لے اس کتاب کو، اس کو جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن لَذِكْرٌ لَكَ، یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے میرا پیغمبر، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ کتنا عجیب لفظ ہے، إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اور آپ نے اس کے ذریعے نصیحت کرنی کیسی ہے؟ جب نصیحت قرآن ہے تو فرمایا ذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن نصیحت ہے تو ذکر بالقرآن، نصیحت کر قرآن کے ذریعے۔ آپ کے لیے قرآن نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج ہم نصیحتیں تو ڈھونڈتے ہیں لیکن نصیحت کی کتاب کی کوئی نصیحت ماننے کو کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ لوگوں کی نصیحتیں مانتے ہیں، رب کی نصیحت سننے کو کوئی تیار نہیں۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کا دوسرا معنی کرتے ہیں، وہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا انہو لذکر لک، میرا پیغمبر یہ قرآن لذکر لک، یہ آپ کے لیے شرف لک، یہ آپ کے لیے شرافت ہے، یہ آپ کے لیے عزت ہے، یہ آپ کے لیے باعث فخر ہے۔ وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عزت ہے، شرف ہے، اور آپ کی قوم کے لیے عزت ایسے ہے کہ اتنی مخلوق میں اللہ نے قرآن کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور قرآن کے لیے آپ کا انتخاب اور آپ کے لیے قرآن کا انتخاب کر دیا ہے۔ آپ کے لیے بھی عزت، اور وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے کیسے؟ کہ آپ کی قوم ہی کے اندر ایک ہستی کو اٹھایا جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ یہ قرآن اتارا۔ تو جب کسی قوم کے اندر کسی کو یہ مقام ملتا ہے تو وہ اعزاز پوری قوم کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی، خاندان میں ایک حافظ قاری بنتا ہے، پورے خاندان کے لیے فخر ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا شرف لک ولقومک وسوف تسألون، وسوف تسألون، عزت بھی ہے، شرف بھی ہے، نصیحت بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، لیکن ایسی کتاب نہیں ہے کہ دے دیا پھر پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ سوف تسألون، عن قریب اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے تقریریں تو بڑی سنی ہوں گی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی مر ربو کا سوال پوچھا جائے گا قبر برزخ میں۔ میں کہتا ہوں شک کوئی نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔
من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے یہ بھی پوچھا جائے گا، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا۔ لوگ تقریروں میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن 5 سوال جب تک نہ پوچھے جائیں اور ان کا جواب نہ دیا جائے تو کوئی بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، لیکن یہ دونوں باتیں حدیث میں ہیں اور قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ خود قرآن میں ہے۔ ساری زندگی ہم نے گزار دی، کبھی اس سوال کا سوچا ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو جواب کیا ہوگا؟ ہاں، کچھ لوگوں کا جواب تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوگا جی۔ وہ کہیں گے اللہ تیری کتاب آئی تھی، میں نے ہر جنازے کے بعد دائرے میں اس کو گھمایا تھا۔ کیا کیا قرآن سے؟ یا اللہ کوئی جنازہ بھی اس کے بغیر نہیں چھوڑا، پیسوں کا بنڈل اوپر یا نیچے رکھ کے 10,000 کو میں 10 لاکھ بناتا گیا۔ آپ نے پتہ نہیں دیکھے ہوں گے ایسے کہ نہیں جی؟ جنازے کے بعد کچھ چند لوگوں کا ایک ٹولہ بیٹھتا ہے دائرہ، اور پھر قرآن کو بیچ میں گھماتے ہیں۔ آپ پوچھو کس لیے گھما رہے ہو؟ کہتے ہیں مردے کی ساری نمازیں معاف، سارے روزے معاف، جو کچھ کرتا رہا وہ معاف۔ کس کے بدلے؟ 10,000 روپے کے بدلے میں۔ تو میں نے کہا نمازوں کا کفارہ تو ہے ہی نہیں، اگر روزوں کا بنتا ہے تو وہ ساری زندگی اس نے نہیں پڑھے، وہ تو لاکھوں میں جائے گا، تو 10,000 کیسے؟ کہتے ہیں ہم 10,000 کو 10 لاکھ بنا دیتے نا، دائرے میں ایک دوسرے کو دیتا ہے تو 10,000، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے وہی 10 20 بن جاتا ہے، وہی 30 بن جاتا ہے، 40 بن، گما گما کے اس کو کیا بنا دیا؟ لاکھوں بنا دیا۔ تو یہ بھی لوگ کہیں گے اللہ میں تو یہ کرتا رہا، اور کئیوں کا جواب تو یہ ہوگا اللہ کوئی شک نہیں اللہ میں نے تو بیٹیاں نکاح میں دی ہیں، ہر بیٹی کی نیچے سے گزاری ہے ڈولی، ہر دلہن کے ہاتھ میں دیا۔ کوئی کہے گا اللہ تو نے قرآن بھیجا، میں مسجد میں گیا اور کالا نیلا پیلا غلاف چڑھا کے آ گیا جی۔ کوئی کہے گا اللہ تیری کتاب آئی تھی اللہ، میں نے الماری میں اونچا رکھا تاکہ کوئی پہنچ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو دعا کرو کہ اللہ قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ گواہ ہے جس دن مالک نے پوچھ لیا نا، اور پوچھا جائے گا سوف تسألون، تیار رہنا جواب کے لیے، یہی جواب ہوگا۔ اللہ دنیا میں کوئی قبر ہم نے کچی نہیں چھوڑی، پکی کی ہے اور اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں۔ کیا ان جوابوں سے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں چھوٹتی۔ تو پھر آؤ حقیقت سمجھو، اس کو سمجھو، اس سے اپنا ایمان سیکھو۔ کتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں کہ اتنا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ آؤ سیکھو۔ فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ اور قرآن دوسرے مقام میں اپنے پیغمبر سے بھی کہتا ہے، میرا پاک پیغمبر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قرآن والی نعمت ہم نے آپ کو دی ہے، فحدث، آپ کیا کریں؟ اس کو بیان کریں، ادھر کا آپ بیان کریں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر قیامت والے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے دوستو جہاں باقی پانی ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اگر یہ نعمت ہے تو قرآن نعمت ہے کہ نہیں جی؟ یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اما بنعمت ربک فحدث، سنا بیان کر، لوگوں کی پرواہ نہ کر، لوگ جو مرضی یہ کہیں بس یہی کہتے ہیں عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیبا،
عرفی تم اندیش سے غوغائے رقیبا، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ عرفی کتوں کے بھونکنے کی پرواہ نہ کر، اس لیے کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں کمی، کتے بھونکتے چلے جاتے ہیں اور فقیر اپنا کام کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لگے رہیں میرا پاک پیغمبر، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ یہ جو 360 رکھے ہوئے ہیں مکے میں، صفا و مروہ پہ نائلہ اور اصحاف رکھے ہوئے ہیں، لات منات عزا و حبل رکھے ہوئے ہیں، ود سوا یغوث یعوق اور نصر ہیں۔ یہ جو ہر مصیبت کے لیے الگ الگ الہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کا دعویٰ ہے، کوئی کہتا ہے میں ملت ابراہیمی کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، میرا پیغمبر پوچھ ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، مِنْ رُسُلِنَا، ہمارے رسولوں میں سے، ان سے پوچھ، کیا پوچھ؟ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی الہ بنائے ہیں، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے؟ اب آپ کہیں گے اللہ فرماتے ہیں پہلے نبیوں سے پوچھو، تو پہلے نبیوں سے کیسے پوچھا جائے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں تو وہ تھے ہی نہیں۔ کیا؟ اس میں ایک روایت ہے، وہ یہ دونوں توجیہات میں پیش کرتا ہوں۔ ایک توجیہ یہ ہے، جب اللہ نے کہا پوچھ، تو نبی کریم نے معراج کی رات بیت المقدس میں جب اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے پہلے امامت کروائی، اور امامت کے بعد سارے نبیوں سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ بِمَا بُعِثْتُمْ، اللہ نے تمہیں کیا دے کر بھیجا، کس دین کے ساتھ مبعوث کیا؟ تو سب نے کہا بُعِثْنَا بِالتَّوْحِید، اللہ نے ہمیں دین توحید دے کر بھیجا۔ تو ایک تو یہ پوچھ، تو پوچھا، اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل سے کہا، جبریل نے کہا نبی علیہ السلام سے آپ پوچھئے ان سے، کیا اللہ نے کوئی اور الہ بنایا ہے اپنے سوا کہ اس کو پوجا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پوچھتا ہوں۔ یہ دوسری روایت ہے، اس میں کیا کہا؟ فرمایا میں نہیں پوچھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے شک ہی نہیں، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پوچھوں تو تب کہ مجھے کیا ہو، شک ہو، نہیں پوچھتا ہوں میں۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، دیگر کئی بات مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے، بلکہ امام قرطبی نے لکھی ہے، علامہ خازن نے لکھی ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، یعنی ان کی کتابوں سے پوچھ۔ کیا؟ اگر وہ نہیں ہے تو ان کی ترجمان ان کی کتابیں ہیں نا، اٹھاؤ تورات سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، زبور سے پوچھو کہ تورات انجیل زبور میں کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اچھا آگے میں اس کو دہراؤں گا، طلباء کرام یہ ذہن میں رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، یعنی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ 146 مقامات پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 146 مقامات پہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ حالات میں بڑی مناسبت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بار بار سنایا جاتا ہے کہ آپ کو تسلی ہو. آپ کہیں گے کیا مماثلت ہے؟ بتا دوں کیا مماثلت ہے. مماثلت یہ ہے حالو کا حال موسیٰ، آپ کا حال بھی موسیٰ علیہ السلام والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا وطن چھوڑا تھا اور مصر سے مدین چلے گئے. تو میرا پیغمبر آپ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جا کر 8-10 سال مدین میں گزارے، شادی کی اور واپس اسی مصر میں لوٹ کے آئے. تو آپ بھی مدینہ جائیں گے اور سن 8 ہجری میں آپ کو بھی اللہ فاتح مکہ بنا کے واپس بھیج دے گا. مماثلت ہے کہ نہیں؟ تو ان واقعات سے آپ کو کیا دینی ہے؟ تسلی دینی ہے. فرمایا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. فقال انی رسول رب العالمین، کہا کہ میں رسول ہوں رب العالمین کا. فلما جاءہم بآیاتنا، پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری دلیلوں کے ساتھ، اذا ہم منہا یضحکون، تو یکا یک وہ فرعونی ان دلیلوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ یضحکون ہنسی کرنے لگے. کون سا معجزہ؟ عصا کا معجزہ. کون سا معجزہ؟ ید بیضاء کا معجزہ دیا. تو ان بدبختوں نے معجزہ دیکھنے کے ساتھ ماننے کے بجائے کیا کرنے لگے؟ یضحکون، اس کا مذاق اڑانے لگے، ہنسی کرنے لگے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم نہیں دکھاتے ان لوگوں کو من آیتن کوئی نشانی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر وہ نشانی اپنی مثل سے بڑی ہوتی ہے. ہر آنے والی نشانی گزشتہ نشانی سے بڑی ہوتی ہے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں پکڑ لیا عذاب کے ساتھ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں. کیا آئیں؟ دنیا میں ہلکی ہلکی سزائیں دیتا ہوں تاکہ یہ کیا ہو جائیں؟ عذاب دو قسم پر ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں عذاب تنبیہ، تنبیہ کے لیے عذاب کہ سمجھ جاؤ، وارننگ. اور ایک ہوتا ہے عذاب استیصال کہ جڑ سے اکھیڑ کے تباہ کر دے. تو پہلے اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو تنبیہات کے طور پر عذاب بھیجے. پانی میں خون ہی خون ہو گیا، کھانا پکاتے ہیں خون نکل آیا، روٹی پکاتے ہیں خون آ رہا ہے، کنویں سے پانی بھرتے ہیں خون ہے. یہاں تک کہ ایک ہی تالاب سے بنی اسرائیلی بھی پانی اٹھا رہا ہے اور فرعون کی قوم بھی اٹھا رہی ہے، قبطی. دونوں ایک تالاب سے پیالہ بھرتے ہیں، بنی اسرائیلی کے پیالے میں پانی آتا ہے اور یہ بھرتا ہے تو خون آتا ہے. اسی طرح قرآن نے گزشتہ ذکر کیے، کتنے میں نے گنوائے تھے قرآن کی آیت میں؟ ایک جگہ 9 معجزات. کتنے؟ 9 معجزات. مینڈک کا عذاب بھی آ گیا، پانی میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، گھروں میں مینڈکیں ہی مینڈکیں، ٹراں ٹراں ہو رہی ہے، اٹھ کے کبھی کسی کو ڈنگ ڈس دیا، کبھی کسی کو. تنگ آ گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو. فرمایا اسی طرح کھٹمل کا، چڑوں کا عذاب آ گیا، جوؤں کا عذاب آ گیا، تاکہ یہ سمجھ. اور جب بھی عذاب آتا کہتے دعا کرو نا جی، ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، ہم مان جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم دعا کرتے اللہ ان سے عذاب اٹھا لے، یہ ماننے کے لیے تیار ہے. عذاب اٹھتا پھر وہی کہ وہی. قرآن کیا کہتے ذرا دیکھو. فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، کہنے لگے او جادوگر. پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایوہ الساحر. یہ ساحر کیوں کہا؟ کیونکہ پیغمبر کا معجزہ دیکھا تو معجزے کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ جادو بنا دیا. ایوہ الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک،
دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہد عندک، بوجہ اس کے کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ اگر یہ مانیں گے تو میں عذاب اٹھاؤں گا۔ تو آپ سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اسی وعدے کے تحت آپ دعا کریں، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اننا لمہتدون، بے شک ہم راہ پانے والے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب ہم نے ان سے اٹھا لیا، دور کر دیا عذاب، تو اذا ہم ینکسون، اذا ہم ینکسون، یکا یک وہ عہد کو توڑنے لگتے۔ چند لمحے پہلے وعدہ کیا اور عذاب اٹھتا تو وعدے کو کیا کرنے لگ گئے؟ توڑنے لگ گئے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور ندا کی اعلان کیا فرعون نے اپنی قوم میں۔ کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے بادشاہت نہیں ہے مصر کی؟ کلیم اللہ نے توحید سنائی، وہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میرے لیے بادشاہت نہیں ہے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں تمہارا؟ اچھا آگے فرمایا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ دیکھو میں نے پورے ملک میں نہری نظام نہیں چلایا تمہارے لیے، اب تو موسیٰ علیہ السلام کی مانو گے اور مجھے چھوڑو گے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ کہتے ہیں دریائے نیل سے، دریائے نیل سے یا باقی دریاؤں سے چھوٹے چھوٹی نہریں اتنی اس نے پھیلائیں کہ ہر بستی کے بیچ میں سے نہر گزاری تھی۔ آبپاشی کا ایک عظیم سسٹم اس نے قائم کیا تھا۔ تو کہتا ہے وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں تجری من تحتی، جو میرے محل کے نیچے بہتی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی؟ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ تو میں نہریں میں نے بنائی ہیں، بادشاہ میں ہوں، تو آگے نتیجہ ذرا نکالنا دیکھو۔ کہتا ہے ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، ام بمانے بل کے، کیا ام بمانے بل کے، تو مانے کہتا ہے بل انا خیر، بلکہ لوگوں میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے، ھو مہین، جو کم تر ہے۔ مہین ذلیل کو کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل کہہ دیا۔ کہتا ہے میں بہتر ہوں اس سے، میری مانو، ان کی طرف نہ جاؤ۔ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور قریب نہیں ہے کہ یہ اچھی طرح بات بھی کر سکے۔ دیکھو گفتگو کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، کیا موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا؟ آپ کو تو ایسا طریقہ آتا تھا کہ آپ کے کسی کا جواب ان سے بن نہیں سکتا تھا۔ پھر یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا کہ کہنے لگا دیکھو میں لیڈر ہوں، جب چاہتا ہوں جتھا لگا کے تقریر کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور اس کے پاس تو اس طرح کی عوام نہیں ہے، یہ تو لیڈر نہیں ہے، تو یہ کس کے سامنے بیان کرے گا؟ ڈرتے ہوئے کبھی ایک کے سامنے بیان کیا، ڈرتے ڈرتے جا کے دوسری جگہ بیان کرتے ہیں میرے خوف سے، اور میں جب چاہتا ہوں لوگوں کو اکٹھا کر کے تو شروع ہو جاتا ہوں، خطاب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح بیان، یہ معنی نہ کرنا کہ اس نے کہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی۔ لقنت اگر تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو جس دن اللہ نے نبوت دی ادھر کھڑے کھڑے التجا کر دی، اور کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے میرے لیے، اور میری زبان کی لکنتیں دور کر دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کی دعا منظور کر لی۔ لکنت تو وہیں ختم ہو گئی۔ اب یہ اس نے ڈٹائی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اور دوسرا سوال فرعون کا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، یہ دیکھو نا جی میرے ساتھ ہے، دیکھو میں نے لوہے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، ہاں دیکھو میں نے سونے کا تاج پہنا ہوا ہے، تو اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو لولا القی علیہ اسورۃ
فلولا القی علیہ اسورۃ، اس کی طرف سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے جاتے؟ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کیا پہنتے تھے؟ سونے کے کنگن پہنتے تھے، سونے کے تاج پہنتے تھے۔ تو فرعون نے کہا دیکھو یہ اگر اتنا عزت دار ہے، برحق ہے، تو اس کی طرف سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے جاتے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا ان کے ساتھ، ان کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے اس کے ساتھ ساتھ؟ مقترنین، لگاتار جمع ہو کر۔ یہ اگر برحق ہے تو سونے کے کنگن ہونے چاہیے اور بالکل فرشتوں کے جمگٹھے میں ان کو آگے پیچھے چلنا چاہیے، ایسے کیوں نہیں ہو رہا؟ فاستخف قومہ، یہ باتیں کر کر کے فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، قوم کو بے وقوف بنانے کے ان کو بڑے ڈنگ آتے ہیں۔ تو کہا یہ باتیں کہہ کر فاستخف قومہ، اپنی قوم، اصل میں نے اس کا معنی بے وقوفی کیا ہے، لغوی معنی اس کا ہے فاستخف قومہ، پس ہلکا کیا اپنی قوم کو۔ تخفیف، استخفاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکا کرنا۔ تو ہلکا کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاؤں ڈگمگا گئے۔ جب پاؤں ڈگمگا جائیں تو بندہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر تم جدھر لے جانا چاہو وہ لے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہلکا کر دیا اپنی قوم کو۔ فَأَطَاعُوهُ، تو قوم نے فرعون کی اطاعت کر دی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک یہ فاسق قوم تھے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا، پس جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ کیسے لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے کر دیا ان کو سلفا، گزرے ہوئے لوگ۔ اب داستانوں میں صرف ان کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوتا ہے نا، سلف صالحین، کیا؟ تو سلف کا معنی کیا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ۔ تو کون سے سلف؟ سلف دو قسم کے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے ان کو کر دیا گزرے ہوئے لوگ، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کو کر دیا نشان، نمونہ، للآخرین، دوسروں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آج بھی آپ نے ویڈیو میں اور تصویروں میں اس کی وہ شکل دیکھی ہوگی کہ وہ میوزیم میں پڑا ہے، کبھی اس کو دیکھو اور پھر قرآن کا مطالعہ کرو، آپ کہیں گے یہ ہے وہ بد شکل جس نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو رہے اپنی جگہ، اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور کہا انا ربکم الاعلی۔ یہ نشہ اس کو کہاں سے آیا؟ تھا تو وہ انسان اتنا ہی کھاتا ہوگا جتنے باقی لوگ کھاتے ہوں گے۔ یہ نشہ اس کو دولت اور اقتدار سے آیا۔ کس سے آیا؟ اور جب بھی دولت اور اقتدار، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، ان کا وہ نشہ ہے کہ ان کے نشے میں جو مدہوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے کان پہ کسی کی آہ و پکار اور زاری نہیں لگتی، الا من شاء اللہ، کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل کی زمین پہ خلافت کرتا ہے، اور جب خطبے دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کرتے میں 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ جب شام فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، 22 لاکھ میل کا خلیفہ، پاکستان جیسے 15 ملک اکٹھے کرو نا تو نہیں پہنچ سکتے اس تک، اتنا بڑا رقبہ۔ لیکن جب
شام فتح کرنے جا رہے ہیں بیت المقدس، تو ایک نوکر لیا خادم، کہنے لگے چلیے میرے ساتھ۔ کہنے لگے جی گھوڑا اونٹ ایک ہے سواری؟ کہنے لگے ایک ہے تو کیا ہے، کچھ میل میں پیدل چلوں گا، آپ سوار ہو گئے، پھر آپ پیدل چلیں گے، میں سوار ہوں گا۔ پورے راستے میں برابر برابر چلتے، جب بیت المقدس کی بستی سامنے نظر آنے لگی، سارے اہل کتاب اپنی اپنی کتابیں بھی لیے کھڑے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کو بندہ ایک ہی فتح کرے گا جس کا نام عمر ہوگا۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کون ہے؟ اہل ایمان ابو عبیدہ بن جراح بھی لشکر لے کے انتظار میں ہیں۔ جب یہ پاس پہنچنے لگا تو باری خادم کی آ گئی سوار ہونے کی۔ خادم ادھر رک گیا، کہنے لگے امیر المومنین اب تو بس کیجئے نا جی، اللہ اب تو کچھ خیال کیجئے، سامنے اتنے لوگوں کا استقبال ہے، غیر مسلم بھی ہیں، آپ خلیفہ ہیں۔ کہنے لگے طے کیا ہوا تھا؟ جو طے ہوا تھا وہی طے کریں گے، اسی پہ چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چل رہے ہیں۔ خادم اوپر ہے، مسلمان نعرے لگا رہے ہیں جا امیر المومنین، جا امیر المومنین، کیونکہ وہاں کے عیسائیوں نے کہا تھا، یہودیوں نے، اہل کتاب نے کہا تھا کہ اگر عمر آگے جو ہماری کتابوں والے ہیں، جس طرح ہماری کتاب میں ان کے اوصاف ہیں، تو ہم جنگ کے بغیر پورے شہر کی چابیاں اور بیت المقدس کی کنجیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، بغیر لڑائی کے آپ کا ہو گیا علاقہ۔ تو جو ہی نعرے لگا دیے تو عیسائی کہنے لگے کون ہے آپ کا امیر المومنین؟ یہ ہے جو سوار ہے؟ یہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہ۔ انہوں نے کہا یہ سوار تو خادم ہے، امیر المومنین پیدل آ رہے ہیں۔ یہ جو پیدل آ رہے ہیں یہ ہیں عمر۔ انہوں نے جب دیکھا کہنے لگا ہاں جا عمر، یہی ہے وہ، یہی ہے جن کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت عمر پہنچتے ہیں، وہ چابیاں لا کے اپنے ہاتھوں سے خود دے دیتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ فرعونیوں سے اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا، انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین۔